السلام علیکم پائن اجمل جامی آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج سوموار ہے 22 دسمبر 2025 جب یہ خاکسر آپ سے مخاطب اور یہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے اجمل جامی آفیشیل. مہربانی محبت کا اظہار فرمانا ہو تو اس چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ٹلی والا بٹن بھی دبا سکتے ہیں. عمران خان صاحب نے مذاکرات کی تجویز مسترد کر دی ہے اور حکومت نے یہ شرط رکھی ہے کہ آپ معافی مانگیں پہلے پھر بات ہوگی. اور جو قومی کانفرنس ہوئی 2 روزہ اس سے برآمد کیا ہوا، اخراجات کی تفصیل سامنے آ رہی ہے، اس پہ اعتراضات ہو رہے ہیں. اب علیمہ بی بی نے ایک نیا اور تازہ بیان دیا ہے جس کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ مذاکرات کی کہانی تو ایگزسٹ کرتی نہیں ہے، اسٹریٹ موومنٹ اور مزاحمت کی بات وہاں کی جا رہی ہے. تو یہ ہوا کیا ہے اور حکومت کیوں کہہ رہی ہے کہ جی معافی صرف مانگی جائے تو بات آگے بڑھے گی. اس کے ساتھ آج ایک بڑا امپورٹنٹ ایونٹ ہوا ہے لاہور میں. جو خواجہ سار رفیق کے والد ہیں خواجہ رفیق، ان کی برسی ہوتی ہے لاہور میں. وہاں حامد میر صاحب، مجیب الرحمان شامی صاحب اور خود خواجہ سعد رفیق نے جو تقریر کی ہے وہ دیکھنے اور سننے سے تعلق رکھتی ہے. ہم چونکہ اسلام آباد تھے، تاخیر سے پہنچے، وگرنہ اس کی کوریج کے لیے میں ضرور جاتا، لیکن میں نے ان کی تقاریر سنی، اس کے پوائنٹس لیے. وہ دیکھنے، پڑھنے، سننے اور جاننے سے تعلق رکھتے ہیں. میری نظر میں موجودہ سیاسی تاریخ میں جو خواجہ رفیق کی برسی پہ 3-4 اہم تقریریں تھیں، اس سے اہم تقریر کسی اور جگہ میں نے دیکھی نہ سنی. اس میں لاہ عمل بھی ہے، اس میں کچھ گزارشات بھی ہیں، اس میں ہاتھ بھی جوڑے گئے ہیں. اور خود خواجہ سعد رفیق نے نواز شریف سے بڑی اہم ڈیمانڈ کی ہے کہ نواز شریف بڑے ہونے کا کردار ادا کریں. یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، خواجہ سعد رفیق کیوں کہہ رہے ہیں بیان کرتا ہوں. دوسری جو بات ہے وہ ایک لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس صاحب ہیں. انہوں نے کیس کے دوران بڑے اہم ریمارکس دیے کہ آدھے گھنٹے کے اندر جاتی عمرہ خالی کرا لیا جاتا. اگر آپ نے جو قانون متعارف کروایا وہ میں واپس نہ لیتی، اس کو اگر معطل نہ کرتی تو آپ کا اپنا جاتی عمرہ آدھے گھنٹے میں خالی کرا لیا جاتا. یہ قانون ہے کیا، اس کے فوائد کیا تھے اور اس کے اوپر تنقید کیا، اور یہ بڑی اہم یہ ڈیبیٹ ہے. لیکن اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ابصار عالم صاحب کی خبریں زیر بحث ہیں. ہم 1.5-2 ماہ پہلے بھی ان خبروں پہ ذکر کر چکے تھے، کل بھی روایتی طور پہ میں نے اس پہ گفتگو کی. تو اس میں ظاہری بات ہے کچھ اور افسران کے نام بھی آ رہے ہیں. ابھی لیبیا کے دورے میں آپ نے دیکھا ہوگا فیلڈ مارشل کے ساتھ جنرل فیصل نصیر بھی دکھائی دیے، تو اس کو لے کر کے بھی ایک نئی بحث جنم لے رہی تھی. اس کے اوپر عمار سولنگی نامی ایک اکاؤنٹ ہے ایکس کے اوپر، تو وہاں سے ایک ایسا ٹویٹ وجہ سے تاثر ملا کہ شاید وہ خود مخاطب ہیں، یعنی ادارے کے وہ ذمہ دار خود مخاطب ہیں. وہ بڑی دلچسپ کہانی میں بعد میں بتاتا ہوں. سب سے پہلے آ جائیں ذرا میں کانفرنس کے حوالے سے ذرا 2 نکات بیان کروں. 3-4 صفحات پہ مبنی 13 گزارشات تھیں، لیکن جو لاہ عمل دیا گیا کانفرنس میں وہ کیا ہے کہ جی 8 فروری 2026 یعنی جب الیکشن ہوئے، آئین اور قانون کی 2 سالہ برسی اور اس ناجائز نظام کی بنیاد جب رکھی گئی، اس دن تحریک تحفظ یعنی پاکستان ملک بھر میں پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کرے گی اور بین الاقوامی سطح پر بھی یوم سیاہ منائے گی اور بھرپور احتجاج کا اعلان کرتی ہے. عوام کو متحرک کرنا ہے، اس کے لیے ایک مرکزی کمیٹی بنانی ہے. وائس چیئرمین مصطفیٰ نواز کھوکھر ہوں گے، ڈاکٹر امجد علی اور دیگر اس کا حصہ ہوں گے. ٹھیک، یہ اعلان کیا گیا کہ ہم 2 ماہ بعد 8 فروری کو یوم احتجاج، یوم سیاہ منائیں گے، پہیہ جام ہڑتال کی کوشش کریں گے نیشنلی انٹرنیشنل. یہ اعلان ہے اس کانفرنس کا جہاں ہم بھی گئے اور کور کر کے آپ کو بتائی. محمود خان اچکزئی صاحب کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے حکومت سے مذاکرات کرو. بھائی چوروں، لفنگوں اور مینڈیٹ چوروں سے مذاکرات نہیں ہو سکتے. تو یعنی یہ تو طے ہو گیا نا کہ مینڈیٹ اگر محمود خان اچکزئی صاحب کو دیا گیا تھا تو انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے. اب علیمہ بی بی کے تازہ سٹیٹمنٹ سن لیں، لیکن اس سے پہلے میں ذرا یہ بتا دوں کہ ایک نقطہ آ رہا تھا سامنے کہ میرے پاس ڈیٹیلز پڑی ہوئی تھی کہ جی یہ جو 2 روزہ کانفرنس ہوئی کے پی ہاؤس میں، اس کے اوپر 29,35,000 روپیہ خرچ آیا ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر نے 10 لاکھ روپے، محمود خان اچکزئی نے 5 لاکھ، علامہ راجہ ناصر عباس نے 5 لاکھ، اختر مینگل نے 5 لاکھ اور پی ٹی آئی نے خود بحیثیت پارٹی 5 لاکھ روپے جاری کیے. اس میں فوڈ کے اوپر، کیٹرنگ کے اوپر، ہیٹرز کے اوپر، جنریٹر کے اوپر، منرل واٹر کے اوپر کو 1.5 لاکھ روپیہ لگا اور کافی چائے کے اوپر بھی 1.5 لاکھ روپیہ لگا اور راؤنڈ سیٹ اپ کے اوپر 75,000 روپیہ لگا. لمبی ڈیٹیل ہے 29,35,000 کی. تو اس کے اوپر تنقید ہو رہی تھی. بھائی کانفرنس کا انعقاد کوئی بھی سیاسی جماعت کرے، پیسے تو لگتے ہیں، کوئی روٹی پانی، کیٹرنگ، کو تمبو، کنات، وہ تو لگتی ہے. پی ٹی آئی کی حالت اس معاملے میں پتلی ہے، اس لیے انہوں نے اپنے ایم این ایز، ایم پی اے سے ریکویسٹ کی ہوئی 50,000 فیکس ہر مہینے دیں. ان کے جو سیکریٹریٹ کے ملازمین کو تنخواہیں نہیں مل رہی. تو یہ اپنی جگہ ایک پی ٹی آئی کے جو مخالفین ہیں ان کے لیے نقطہ ہو سکتا ہے. جی دیکھیں جی 29 لاکھ روپیہ خرچ کیا اور نکلا کچھ بھی نہیں. 8 فروری کو یوم سیاہ منانا ہے. تو کوئی بھی کانفرنس اگر ہو اس میں پیسے تو لگتے ہیں، خرچہ تو ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں. جو علیمہ بی بی نے بات کی بڑی اہم ہے. علیمہ بی بی یہ فرما رہی ہیں کہ جو بھی مذاکرات کی بات کرے وہ عمران خان کا ساتھی نہیں ہے. یہ ان کا ویڈیو بیان ہے، ایکس کے اوپر پڑا ہوا دیکھ لیجئے گا. کس کو عمران خان نے مذاکرات کا کہا ہے؟
عمران خان نے کسی کو مذاکرات کی اجازت نہیں دی. یہ عمران خان کی فیملی جو آپ کو کہہ رہی ہے جو مذاکرات کا کہے وہ عمران خان کا ساتھی نہیں ہے. عمران خان نے بات ختم کر دی ہے یہ کہہ کر کے ان سے کسی صورت کسی قسم کی بات چیت نہیں کرنی. جب عمران خان نے کہا ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کریں تو ان لوگوں نے کس سے بات کرنی ہے؟ ہمیں بتائیں, ہم عمران خان تک بات پہنچاتے ہیں. واضح ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں کرنے. محمود خان اچکزئی نے بھی کبھی مذاکرات کی بات نہیں کی. محمود خان اچکزئی کیا بات کرتے ہیں میں بڑی اچھی طرح جانتی ہوں. محمود خان اچکزئی نے کہا ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں جمہوریت, رول آف لا, انسانی حقوق کے تحفظ پر اکٹھی ہو جائیں. عمران خان کو میں منا لوں گا, یہی عمران خان چاہتے ہیں. اچھا, جب ان کی پارٹی کے اندر یہ پرابلم جاری تھی کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنانا ہے نہیں بنانا, پی ٹی اندر سے نہیں چاہتی کہ ان کو اپوزیشن لیڈر بنایا جائے, نوٹیفیکیشن بھی ابھی تک جاری نہیں ہوا, تب عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ آیا تھا جہاں انہوں نے اس سسٹم کے اوپر تنقید کی اور آخر میں جو جملے لکھے تھے اس میں بتایا گیا تھا کہ مذاکرات یا جو بھی لاہے عمل ہے اس کا اختیار میں محمود خان اچکزئی کو دیتا ہوں. تو ایک تاثر بنا تھا کہ شاید وہ قوم اتحاد, یہ جو تحریک تحفظ اتحاد پاکستان کا پلیٹ فارم ہے, اس کے اوپر سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کر کے مذاکرات کی بات کریں گے. لیکن آج یہ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں بھائی, یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مذاکرات کرنے نہیں ہیں. اس کے اوپر آ جاتی ہے انصار عباسی صاحب کی سٹوری. وہ کہتے ہیں جی جو حالیہ بیان ہے خان صاحب کے ایکس کے اوپر, اس میں عملاً انہوں نے محمود خان اچکزئی کو مذاکرات کی اپیل انہوں نے مسترد کر دی ہے, اور ساتھ ہی ان کے پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل نے اطلاع دی ہے کہ احتجاج سے متعلق خان کی ہدایتی حتمی ہوگی اور اس پر عمل درآمد ہوا. لیکن انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے جو قریبی ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات اور عمران خان اور پارٹی کے سوشل میڈیا پر فوج مخالف مہم پر اظہار ندامت یا معذرت کیے بغیر پی ٹی آئی کے ساتھ بامعنی مذاکرات نہیں ہو سکتے. یہ تو آپ کو ہم ہفتے ڈیڑھ سے کہہ رہے تھے, بالخصوص حالیہ پریس کانفرنس اور حالیہ ٹویٹ کا سلسلہ جو شروع ہوا تو میری اطلاع یہی تھی کہ اب مجھے لگتا ہے کہ معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جا چکے ہیں. میں تو بار بار یہ لفظ رپیٹ کر رہا تھا کہ ڈیڈ اینڈ پہ صورتحال جا چکی ہے. آگے سے پی ٹی آئی نے بھی کہہ دیا مذاکرات نہیں کرنے, اسٹریٹ موومنٹ چلانی ہے. تو اب یہ انصار عباسی صاحب کی سٹوری آج مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں دم ہے, کیونکہ حکومت نے کہہ دیا کہ 9 مئی کے اوپر اور جو حالیہ ٹویٹس ہیں اس کے اوپر اگر معذرت یا ندامت نہ ہوئی تو بات چیت نہیں ہوگی. اور یہ شیخ وقاص کو وہ کوٹ کر رہے ہیں کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہم نے احتجاج ہی کرنا ہے. اور اس میں جو تکیہ کیا جا رہا ہے بیسیکلی سہیل آفریدی صاحب کے اوپر. اس میں ایک باریک نکتہ مجھ سے سنیے گا. سہیل آفریدی صاحب نے اپنی گفتگو میں کہا کہ آپ نے اسٹریٹ موومنٹ کرنی ہے یا کچھ اور کرنا ہے, میں آپ کے ساتھ ہوں. سہیل آفریدی نے لاہور بھی آنا تھا, شاہ محمود سے ملنا تھا, کیونکہ بیچ میں یہ جو 2-3 رہنما ایکٹیویٹ ہوئے مفاہمت کے لیے, تو اس میں سہیل آفریدی بھی جانتے تھے معاملے کو, ان کو لاہور نہیں آنے دیا گیا. سہیل آفریدی نے ریسنٹلی اداروں کے لیے, شہداء کے لیے کچھ میئرز بھی لیے, اناؤنسمنٹس بھی کیں. جو جلسے جلوس کی صورتحال تھی سیریز وہ کوہارٹ کے بعد ابھی رکی ہوئی ہے, مزید انہوں نے اعلان کرنا ہے. لیکن ان لوگوں کا کچھ لوگوں کا وہاں ماننا تھا نوجوانوں کا کانفرنس میں کہ شاید سہیل آفریدی خطاب کرتے ہوئے بھرپور تحریک کا اعلان کر دیں گے. لیکن جو ٹویٹس آئے اور جو آپ کی صورتحال مجھے سمجھ آ رہی ہے اس میں یہ ساری ذمہ داری سہیل آفریدی پہ لگائی جا رہی ہے کہ وہ ایسا کریں, اور یہ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ سہیل آفریدی لیڈ کریں تحریک کو احتجاج کی. یہ آئینی تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے پلیٹ فارم پر اچکزئی صاحب جماعتوں کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اونرشپ نہیں لے رہے اس پلیٹ فارم کی, یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے. یہی وجہ ہے کہ اس میں مذاکرات کرنے ہیں, تحریک چلانی ہے, کون چلائے گا, اس میں یکسوئی نہیں ہے. بنیادی وجہ یہی ہے کہ خان صاحب سے میری ملاقات نہیں ہو پاتی, تو آبویسلی اس کی وجہ سے پھر ایک معاملہ رہ جاتا ہے تشنگی والا. میں آگے آ جاتا ہوں. 2 چیزیں بڑی اہم ہیں اس سلسلے میں. ایک جو میں نے عرض کی خواجہ رفیق کی برسی. خواجہ رفیق صاحب خواجہ سار رفیق صاحب کے والد ہیں اور ان کی برسی ہوتی ہے یہاں پہ, ان جیسے شہید کیا گیا. تو وہاں 3 تقریریں ہیں جو میں بار بار کہہ رہا ہوں. ایک ہے جناب خواجہ سار رفیق کی اپنی. ان تقریروں میں ان لوگوں نے جو بات کی وہ کسی اور پلیٹ فارم پر کسی ٹاک شو میں نے نہیں دیکھی اور میں نے نہیں سنی. حتیٰ کہ لوگ حامد میر صاحب پہ اور مجیب الرحمان شامی صاحب پہ تنقید کرتے ہیں, بالخصوص پی ٹی آئی کے حامی. آج پی ٹی آئی کے حامیوں کو میں دعوت دوں گا کہ وہ بالخصوص حامد میر صاحب, خواجہ سار رفیق صاحب اور مجیب الرحمان شامی صاحب کی تقریر سنیں. یہ تقریریں ان تمام تقریروں سے زیادہ مؤثر, زیادہ مدلل اور زیادہ آپ کے حق میں تھیں جو قومی کانفرنس میں ہوئی ہیں یا جو پی ٹی آئی کی باقی قیادت کرتی ہے. کیوں؟ خواجہ سار رفیق لاہور میں کھڑے ہو کے اگر یہ کہیں کہ جناب علی نواز شریف صاحب کو بڑا بن کر کردار ادا کرنا ہوگا اور پاکستان کو ایک نئے میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے, تو یہ چھوٹی بات ہے. فرام ود ان پی ٹی آئی پی ایم ایل این اگر بندہ بات کرے, چھوٹی بات ہے؟ بہت بڑی بات ہے. اور یہ بھی انہوں نے شکوہ کیا کہ عمران خان صاحب ان کی جماعت کی ضمانت کون دے, وہ بھی تو ہمیں نظر آئے نا. انہوں نے وہ بھی حوالے دیے کہ ہم جب جیلوں میں تھے تو ہم کہتے تھے کہ یہ جو کمبل آپ نے ڈال دی ہے
بعد میں جب آپ اس کو لیں گے تو یہ کمبل آپ کی جان نہیں چھوڑے گا. اپنے ساتھ تلخ تجربات کا انہوں نے حوالہ دیا. لیکن نواز شریف صاحب کو انہوں نے کہا کہ میں بڑا آپ بن کے کردار ادا کریں اور ایک نئے مساق جمہوریت کی پاکستان کو ضرورت ہے. اچھا آ جاتے ہیں, میں شامی صاحب کی بات ضرور یہاں پہ کروں گا. شامی صاحب نے بڑی اہم باتیں کی, قابل احترام ہے, ہمارے بزرگ ہیں, بہت اہم باتیں کی. انہوں نے یہ کہا کہ ایک دوسرے کو جینے کا حق دیں, آپس میں بیٹھیں گے تو یہ ہائبرڈ نظام ختم ہو جائے گا. آپس میں ہم بیٹھ ہی رہے, چور لفنگے, ان کے ساتھ ہم نے بیٹھنا ہی نہیں ہے, ہم نے مذاکرات کرنی ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی پہلے معذرت کرو پھر مذاکرات کریں گے. حکومت بھی نہیں کرنا چاہتی, پی ٹی اے بھی نہیں کرنا چاہتی. ایسے میں یہ بزرگ جو مشورہ دے رہے ہیں وہ سننے والا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپس میں بیٹھیں اگر آپ سیاسی جماعتیں, یہ جو ہائبرڈ نظام جو خواجہ صاحب نے کہا تھا وہ ختم ہو جائے گا. 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں. ہر سیاستدان کی تمنا ہے کہ میں ان کے نکاح میں آؤں, میں سے مراد اسٹیبلشمنٹ, کہ ہر سیاستدان یہاں پاکستان میں یہی چاہتا ہے کہ جی ان کے ساتھ نکاح ہو جائے, یا ان کے ساتھ محبت, پیار و غلامی یا شفقت ان کی نصیب ہو جائے, اقتدار ہمیں مل جائے. شامی صاحب نے کہا کہ 10 سال قید, پھر 10 سال قید, بھائی کہاں تک جانا ہے. 9 مئی کے مقدمات کی انہوں نے ذکر کیا. انہوں نے کہا جی مذمت ہم کرتے ہیں ان واقعات کی جو شہداء کی تضحیک ہوئی, مانومنٹس کی تضحیک ہوئی, لیکن آگے وہ کہتے ہیں کہ 2-2.5 سال ہو چکے ہیں, کہاں تک لے کے آپ جائیں گے. جنگ کے بعد بھی فوجیں مذاکرات کرتی ہیں, جو بزرگ ہیں, بچے ہیں, خواتین ہیں, ان کے لیے نرمی اور درگزر کا پہلو کھولا جائے. شامی صاحب نے یہ نقطہ اجاگر کیا تقریر میں کہ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے بعد کیا ہوا تھا, تاشکند کا معاہدہ. 71 کی جنگ کے بعد کیا ہوا تھا, شملہ کا معاہدہ. تو تب بھی تو جنگوں کے بعد فوجیں بیٹھی تھیں نا, دشمن ممالک کی, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے تھے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اندر بھی ہم کو معاہدہ کر لیں, کیوں نہ کریں. یہاں انہوں نے بڑی اہم مثال دی. انہوں نے کہا جب ماضی میں مسلمانوں کے ہاں جب آپسی پھڈے ہوتے تھے تو علماء اور فقہاء نے یہ رائے دی کہ آپسی پھڈوں کے بعد سزائیں وہ نہیں ہوں گی جو کافر اور مسلمان کی لڑائی میں سزائیں ہوتی ہیں. نرمی رکھی گئی اور آپسی پھڈے ختم کرنے کا اہتمام کیا گیا. یہ بڑی اہم مثال تھی. پھر انہوں نے کہا اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو آپ جیل میں رکھیں گے, کیا کریں گے, رحم کریں. کب تک آپ نے دبانا ہے لوگوں کو. اگر دبانا ہی حل ہوتا تو آج رانا ثناءاللہ اور خواجہ سعد رفیق جو کبھی جیل میں تھے خان صاحب کے دور میں, وہ آج بھی جیل میں ہوتے. دبانے سے تو وہ نہیں رہ سکے, وہ بھی واپس ہیں. آج ان کو آپ نے دبا رہے ہیں تو کیا نکلے گا. انہوں نے کہا قومیں جو ہیں وہ درگزر کرتی ہیں. اور سب سے اہم بات انہوں نے کہی کہ ہر پرائم منسٹر کو کہا جاتا ہے یہ چور ہے, اچکا ہے, بدماش ہے, لٹیرا ہے. یہ تماشے ہم نے کب تک دیکھنے ہیں. اور کبھی ان کی بہنیں ملنے جاتی ہیں, ان کے اوپر پانی پھینکا جاتا ہے, پوری دنیا میں وہ مناظر دیکھے جاتے ہیں. پاکستان اور پاکستان کی حکومت کے اوپر تنقید کی جاتی ہے. شامی صاحب کہہ رہے ہیں, برملا انہوں نے اس معاملے پر تنقید کی. انہوں نے کہا ہمیں تھوڑا سا اوپر اٹھ کر دیکھنا ہوگا, اور اقتدار میں جو بیٹھے لوگ ہیں وہ سمجھتے کیوں نہیں جو ہم بات کر رہے ہیں. ایک بڑا اہم انہوں نے جملہ بولا. انہوں نے کہا کہ جس کو یہ ملک جتنا عزیز ہے نا, جو کہتا ہے مجھے بڑا عزیز ہے, اس کو چاہیے اس سے اتنی ہی بڑی قربانی دے. میرا خیال ہے یہ حل دے دیا شامی صاحب نے کہ اگر کسی کو لگتا ہے سیاستدان کو, فیصلہ ساز کو, اسٹیبلشمنٹ کو, حکومت کو کہ جی مجھے بڑا ملک عزیز ہے, تو ملک جس پریشانی میں مبتلا ہے اس کا حل شامی صاحب نے یہ دیا کہ جس کو لگتا ہے کہ ملک مجھے بڑا عزیز ہے وہ اتنی ہی بڑی قربانی دے اور درگزر کرے اور آگے بڑھیں, مل بیٹھیں, ایک دوسرے کو گلے لگائیں. پھر آ جاتے ہیں حامد میر صاحب. انہوں نے بڑی اہم تقریر کی. حامد میر صاحب نے کہا میں 30 سال پرانی تقریر کروں گا. محسن داوڑ صاحب بھی آئے تھے. انہوں نے کہا جی خواجہ رفیق بھی کسی زمانے میں ایوب خان کے اوپر فیلڈ مارشل اس وقت کے تھے, ان کو تنقید کرتے تھے. محترمہ فاطمہ جناح کا انہوں نے ساتھ دیا تو ان کو بھی غدار کہا جاتا تھا, مقدمہ چلایا جاتا. ان کا ایک اور غدار مجھے نظر آیا, محسن داوڑ. تو محسن داوڑ کا یہاں موجود ہونا اٹ سیلف سپیکس والیوم. رانا ثناء بھی وہاں تھے, خواجہ سعد بھی تھے, اور دیگر صحافی, سیاستدان جو لوگ خواجہ رفیق کو جانتے تھے موجود تھے. انہوں نے حامد میر صاحب نے بڑی اہم بات کی. ان کا جی ان کے جو والد ہیں خواجہ سعد رفیق کے, خواجہ رفیق, یہ تحریک پاکستان کے کارکن تھے. گرداسپور میں انگریز نے انہیں جیل میں ڈالا. اسلامیہ کالج امرتسر جو تھی اس کی یونین کے صدر تھے, جنرل سیکرٹری تھے. اور جب مسلم لیگ جب بنی, پاکستان بنا, تو جاگیرداروں نے قبضہ کر لیا نا, یہاں پہ ایلیٹ آ گئی. تو جب وعدے پورے نہ کیے اس جماعت نے جس نے پاکستان کو معرض وجود میں لایا, مسلم لیگ نے, پاکستان مسلم لیگ نے, تو وہ عوامی لیگ میں چلے گئے شیخ مجیب کے ساتھ, اور فاطمہ جناح کے ساتھ ڈٹ گئے, ان کے پولنگ ایجنٹ بنے. ایوب خان کے خلاف اس وقت کے فیلڈ مارشل کے خلاف کھڑے ہوئے. اور جب عوامی لیگ نے بھی جو 6 مطالبے شیخ مجیب نے پیش کیے تو اس کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا. نواب نصر اللہ کے ساتھ آ گئے, ان سے مطالبات پورے ان کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا. کہنا وہ یہ چاہ رہے تھے خواجہ سعد رفیق کو یہ بین السطور پیغام کہ بھائی جان اصول پسند سیاستدان وہ ہوتا ہے جو اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرتا. حامد میر نے بڑی شاندار وہاں تقریر کی, دیکھنے اور سننے سے تعلق رکھتی ہے. تیسرا موضوع جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں, اس سے پہلے کہ وہ جو آپ جنرل کہانی سننا چاہ رہے ہیں, مجھ سے جرنیلوں کی کہانیاں آج کل بڑی ڈسکشن میں آ رہی ہیں. اب سارا عالم صاحب نے راگ چھڑا ہوا ہے, اور بھی صحافی اس میں
حصہ بقدر جثہ ڈال رہے ہیں. لیکن ایک خبر بڑی اہم ہے, بہت اہم مجھے وہ خبر لگی, وہ یہ ہے یہاں پنجاب میں پنجاب سرکار نے پنجاب پروٹیکشن آف اونرشپ آف موویبل پراپرٹی آرڈیننس جاری کیا. یہ 2025 میں یہ جاری ہوا تھا. 31 اکتوبر کو سی ایم نے منظور کیا, جس کے تحت زمین سے متعلق تنازعات کو 90 دن میں نمٹانے کی شرط رکھی گئی. یعنی ہمیں یہ مسئلہ ہے کہ جو زمین سے جائیداد سے جڑے معاملات ہیں ان کے تنازعات آپ کو پتہ ہے نسل در نسل 7 نسلوں تک چلتے ہیں. لوور کورٹ, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ اور پھر اپیلوں تک معاملے چلے جاتے ہیں. جمع پونجی خرچ ہو جاتی ہے, نسلیں برباد ہو جاتی ہیں, پراپرٹی کے ایشوز کبھی بھی سالو نہیں ہوتے. تو یہ آرڈیننس جب آیا تو ایک عام تصور تھا اور یہ خیال تھا کہ 90 دن کے اندر اندر یہ نمٹا دیا جائے گا. لیکن اس میں جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں عالیہ نیلم صاحبہ, ان کے پاس جب یہ معاملہ گیا, کیونکہ اس میں رکھا یہ گیا کہ ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی جائے گی اور وہ جائیداد کے تنازع کو حل کرے گی 90 دن کے اندر. تو یہ جو بیوروکریسی ایڈ ہوئی اس کے اوپر کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا. یہ عابدہ پروین صاحب ہیں, ان کی جانب سے درخواست تھی جس کے اوپر فریقین کو بلایا گیا اور عبوری حکم جاری کیا ہے میڈم چیف جسٹس نے اور فل کورٹ تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے. انہوں نے کہا کہ کسی کو حکومت کو یہ بتانا چاہیے کہ اگر یہ قانون برقرار رہا تو جاتی عمرہ بھی آدھے گھنٹے میں خالی کرایا جا سکتا ہے. بظاہر کچھ لوگ تمام اختیارات اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتے ہیں. انہوں نے سوال اٹھایا کہ جب کوئی معاملہ سول عدالت میں زیر سماعت ہو تو ایک ریونیو افسر کس طرح جائیداد کا قبضہ منتقل کر سکتا ہے. یہ تکنیکی نکتہ تھا. انہوں نے پھر ڈپٹی کمشنر اور دیگر کو نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ اگر ڈپٹی کمشنر کسی شخص کے گھر کا قبضہ کسی اور کو دے دے تو متاثرہ فرد کو اپیل کا حق بھی حاصل نہیں. ان کے مطابق نئے قانون میں ہائی کورٹ کو بھی ایسے معاملات میں حکم امتناع دینے کا اختیار نہیں دیا گیا. یہ وہ وجوہات بنی جس کے بعد انہوں نے اس کو معطل کیا. جو پنجاب کے چیف سیکرٹری اور دیگر افسران تھے وہ موجود تھے, تاہم جو ایڈوکیٹ جنرل وہ پیش نہیں ہوئے, بتایا گیا کہ وہ علیل ہیں, بیمار ہیں. اس پر محترمہ نے کہا جسٹس صاحبہ نے کہ وہ خود بھی بیمار ہیں, انہیں بھی بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیا گیا, لیکن وہ اس کے باوجود مقدمات کی سماعت کر رہی ہیں. اس پہ بڑا اہم نقطہ ایک اٹھایا فواد چوہدری نے. فواد یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے پراپرٹی آرڈیننس پر عمل درآمد روک کر انتہائی اہم اور قابل تحسین فیصلہ کیا ہے. مجھے مریم نواز کی نیت پر شک نہیں, وہ یقیناً اپنی طرف سے جلدی انصاف دینے کی کوشش کر رہی ہوں گی, لیکن مجھے یقین ہے انہیں لینڈ ریکارڈ اور دیگر معاملات کے بارے میں بریفنگ مناسب نہیں ہوگی. اور یہ ایسا ایک خوفناک معاملہ ہے جس کے تحت زمینوں پر قبضوں کی ایسی خوفناک طاقت جنم لے سکتی ہے جس سے پٹواری سے لے کر ڈی سی تک ہر افسر ارب پتی ہو جانا تھا اور لوگوں کا حق ملکیت شدید خطروں سے دوچار ہو جانا تھا. یہ خدشہ اس میں بہرحال ضرور ہے کہ جس طرح سے پٹواری یا ڈپٹی کمشنر یا کمیٹیوں میں امپاور ہونا تھا سیاسی طور پر, اس سے پرابلم ہونی تھی, اس کو معطل کیا گیا. لیکن اس کا ایک ادر وے اراؤنڈ بھی پہلو ہے. ایسے قوانین کی ضرورت ہے, نظام بہتر کر لیں, وہ کمیٹیاں بہتر بنا لیں, غیر متنازع, ان بائسڈ, کہ جو کسی سیاسی دباؤ میں نہ آئیں. یہ جو 90 دن میں اس کا حل نکلنا تھا, یہ عام شہری کے لیے جس کی زمینوں کا 40-50 سال سے تنازع ہے جائیداد کا, اس کے لیے تو بڑی خوشخبری ہوتی, کیونکہ کچہریوں کے چکر لگا لگا کے ان کی پاؤں گھس جاتے ہیں, زمینیں بک جاتی ہیں, اولادیں آگے سے نئی سرے سے اسے پرسو کرتی ہیں. حل تو یہی ہے کہ 90 دن کے اندر اندر ہونا چاہیے, لیکن جو طریقہ کار ہے اس کو مزید بہتر بنایا جانا چاہیے. یہ میری اس سلسلے میں 2 آراء ہیں. اب آ جائیں وہ جرنیل کہانی جو بار بار ڈسکشن میں آ رہی ہے. ایسا وہ عمار سولنگی صاحب کے نام سے ایک ٹویٹر پہ اکاؤنٹ ہے, نام لیتے ہوئے بھی ڈر ہی لگتا ہے, اس کا ہینڈل ہے فیک بسٹر. عمار سولنگی ویریفائڈ ہے. ابصار صاحب نے جو جرنیل کہانی شروع کر رکھی ہے, چاہے ندیم انجم صاحب کے واقعات وہ بتاتے ہوں یا پھر ابھی حالیہ دنوں آپ نے دیکھا ہوگا لیبیا گئے فیلڈ مارشل ان کے ساتھ, جنرل فیصل نصیر صاحب بھی دکھائی دیے, تو اس ضمن میں یہ عمار سولنگی نامی اکاؤنٹ نے ٹویٹ کیا کہ ابصار عالم صاحب یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور غیر ضروری بات چیت ہے. میں پرموٹ ہوں نہ ہوں, DGI بنوں یا کور کمانڈر, آپ کا پرابلم؟ کبھی میں نے پوڈ کاسٹ کیا ہے کہ آپ کی تنخواہ کاٹ لی ہے علیم خان نے؟ اب وہ کہہ رہے ہیں میں پرموٹ ہوں نہ ہوں, میں DGI بنوں یا نہ بنوں, آپ کا کیا پرابلم ہے؟ تو یوں لگ رہا ہے کہ عمار سولنگی صاحب جو اکاؤنٹ ہے وہ شاید ادارے کا اکاؤنٹ ہے یا ان افسر صاحب کا اکاؤنٹ ہے جو فیلڈ مارشل کے ساتھ نظر آئی ہے جن کا ذکر ابصار عالم کر رہے تھے. تو کیا یہ دانستہ ان سے ہوا, غیر دانستہ ہوا, جذباتی ہو کے ہوا؟ کیونکہ پہلے تو ان کی آئیڈینٹی نظر نہیں آتی تھی, تو اب انہوں نے کہا میں پرموٹ ہوں نہ ہوں, آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اور یہ آبویسلی فیصل نصیر صاحب کا تشخص یہاں پہ جھلک رہا ہے.
ادارہ تو اس کی تصدیق نہیں کرتا کہ یہ ہمارا اکاؤنٹ ہے یا نہیں، لیکن یہ اکاؤنٹ زیر بحث ہے کافی عرصے سے عدالتوں میں. جیسے عامر فاروق نے بھی اس کے بارے میں پوچھا تھا، تب حکومت نے کہا تھا کہ جی وہ ٹویٹر ہمیں معلومات دے گا تو پتہ چلے گا یہ بندہ کون ہے. لیکن اب ریزونیٹ یہ ہوا کہ یہ ادارے کا اکاؤنٹ ہے. یہ جملہ جو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے کبھی پوڈ کاسٹ کیا ہے کہ جی آپ کی تنخواہ کاٹی ہے علیم خان نے یا نہیں. خبر تو ہے مختلف چینل میں کٹوتیاں ہوتی ہیں اور سما میں بھی ہوئی ہے، خبر ویسے درست ہے. لیکن جو منیف فاروق صاحب ہیں ہمارے سینئر صحافی، انہوں نے کہا جی عمار سولنگی کے نام سے جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ ISI ادارے کا ہے. جنرل فیصل نصیر آرمی چیف کے فیورٹ افسران میں سے ہیں. وہ عمار سولنگی کے ٹویٹر ہینڈل سے آئے. یعنی جنرل صاحب نے ابصار عالم سے کہا کہ آپ کا کیا پرابلم ہے، آپ کو یہ بے تکی باتیں نہیں کرنی چاہیے، کچھ تو چیزوں کے وقت کا انتظار کرنا چاہیے. یہ منیف فاروق صاحب کا خلاصہ ہے، مفہوم ہے، انہوں نے اپنے ویلاگ میں مختصر ذکر کیا ہے. بات یہ ہے کہ جب فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ جنرل صاحب ہمیں دکھائی دیے تو یہ بڑا سگنیفیکنٹ تھا، یہ بڑا امپورٹنٹ تھا، یہ بڑا معنی خیز تھا. یہ اعتماد کا اظہار بھی ہے اور یہ اس بات کا اظہار بھی ہے کہ لیبیا اور پاکستان اور اس معاملے میں کاؤنٹر ٹیررزم اصل میں ان کے شعبہ جات ہوتے ہیں. تو بظاہر تو یہی کہا جاتا ہے کاؤنٹر ٹیررزم میں تعلقات اور معاونت اور اس کو بہتر کرنے کے لیے دورے کیے گئے. لیکن جب اس نوعیت کے افسران ایسے پبلکلی نظر آئیں تو وہ دو چیزوں کی ثبوت ہوتے ہیں. ایک کہ ذمہ دار ترین جو آپ کے افسران ہیں یعنی آرمی چیف، ان کو آپ پہ اعتماد ہے. دوسرا پروموشنز کے معاملات بھی زیر بحث آ جاتے ہیں تو ایسی تصویروں سے یہ تاثر جاتا ہے کہ اب غالباً پروموشن بھی ہوگی اور شاید انہیں اس محکمے کا سربراہ بھی لگایا جا سکتا ہے. تو یہ کہانی تھی جو بیان ہو رہی تھی. عمار سولنگی کا ہینڈل اس میں بیچ میں آ گیا کہ میں ہوں یا نہ ہوں، تو لگا کہ یہ خود ٹویٹ کر رہے ہیں. وہاں سے گیم یہ الجھی. اس کے اوپر منیف فاروق صاحب کا تبصرہ بھی آپ نے دیکھ لیا اور ساتھ ابصار عالم صاحب کی کہانی بھی آپ نے سن لی. یہ تو کہانی بھائی آگے بڑھے گی. قابل اعتماد افسران پرموٹ بھی ہوتے ہیں، اہم عہدوں پر بھی جاتے ہیں. بس چند ماہ کی بات ہوتی ہے. اللہ حافظ.